वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम सियासी अहवाल में शहज़ाद जुल्फ़िकार कोयटा स्टूडियो में हाजिर है। नाज़रीन, आज हम गुफ्तगू करेंगे माइनॉरिटीज़ के राइट के हवाले से और बलूचिस्तान में, पाकिस्तान में मिनरल्स रिसोर्सेज के बारे में, यूथ स्किल प्रोग्राम के बारे में। प्रोग्राम के जो शुरुका हमारे साथ आज होंगे, मेरे पहले मेहमान होंगे अमजद रशीद साहब। अमजद रशीद साहब फाइनेंस मिनिस्टर हैं केयरटेकर गवर्नमेंट में, और रेवेन्यू भी का चार्ज उनके पास है। स्किल डेवलपमेंट पे के फोकल पर्सन है प्राइम मिनिस्टर के वो। और मेरे दूसरे मेहमान होंगे अब्दुल्ला शावानी साहब हैं, डीजी माइंस एंड मिनरल हैं। मेरे तीसरे मेहमान हैं डॉक्टर हुसैन बख्श मक्सी साहब, डीजी नेफ्टेक हैं। इनकी भी जिम्मेदारी है कि इस प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएँ। और मेरे चौथे मेहमान हैं बुशरा कमर साहिबा। बुशरा कमर साहिबा एक टीवी चैनल्स के ब्यूरो चीफ भी हैं और काफ़ी एक्टिव हैं इसके बारे में। मेरा पहला सवाल होगा अमजद रशीद साहब से। अमजद रशीद साहब, आप हमें इस प्रोग्राम के बारे में बताएं। कभी ये होता था कि 8 साढ़े 8 लाख जो नौजवान हैं या जिनको बासलाहियत बनाया है, उनमें से सिर्फ 4000 लोग बलूचिस्तान के हैं। तो आपने क्या, आपका विजन है, किस तरह इसको लेके चलेंगे? जी शहजादा साहब, सबसे पहले तो आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने इस मौजू पे मुझे मदऊ किया। मैं माजरत चाहता हूं कि मैं कोयटा से बाहर हूं, अदरवाइज मैं आपके प्रोग्राम में खुद शामिल होता। ये जो आपका सवाल है ये निहायत इम्पॉर्टेंट भी है, और मैं समझता हूं कि इस पे इस तरह के बहुत सारे और प्रोग्राम्स होने चाहिए ताकि हमारे यूथ में और जनरल मासेस में इसकी अवेयरनेस जाए। इसका बैकग्राउंड कुछ इस तरीके से है कि आप देखें कि पाकिस्तान इन जनरल और बलूचिस्तान इन पर्टिकुलर, यहाँ पे तकरीबन इस वक्त भी हमारे जो अनएम्प्लॉयमेंट का रेशो है वो काफ़ी हाई है। और तकरीबन एक यूएन की रिपोर्ट है और बलूचिस्तान की अपनी जो गवर्नमेंट रिसोर्सेज है उसके मुताबिक तकरीबन हर साल हमारी यूनिवर्सिटी से, कॉलेज से 10 से 12 हज़ार यूथ जो है वो 18 साल से 35 ईयर्स की जो एज ब्रैकेट है उसमें से वो डिग्रियां लेके फारिग होते हैं। उसमें मैट्रिक पास भी हैं, बीए पास, बैचलर्स भी हैं और मास्टर्स भी हैं। और जॉब्स के लिए ना वो फिर घूमते रहते हैं। हमारे पास अनफॉर्चुनेटली कोई बलूचिस्तान में कोई सनत है नहीं, इंडस्ट्री है नहीं कि जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर ना होने के बराबर है कि जहाँ पे हमारे यूथ जो है ना वो लेकर जॉब्स उनको मिले। ऑन द अदर हैंड अगर आप देखें तो सिवाय एक पब्लिक सेक्टर है कि जो जॉब प्रोवाइडर है, लेकिन उसकी भी कैपेसिटी बहुत लिमिटेड है। एक तो ये जो तादाद है मैं कहता हूँ हर साल ये बढ़ती जा रही है। दूसरी तरफ अगर आप देखा जाए तो जो हमारी बदकिस्मती से जो हमारी यूनिवर्सिटी से या कॉलेज से, तालीमी इदारों से जो डिग्रियाँ मिलती हैं वो जॉब मार्केट को से उनका जो ताल्लुक है वो ही नहीं है। उनकी जो डिमांड है जॉब्स की, जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो उसको पूरा नहीं करती। तो इस सूरत हाल में जो हमारे यूथ हैं वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं, डेस्परेट हैं, जॉब नहीं मिलती हैं, और उसके बाद जो मल्टीपल जो चीज़ें हैं वो सोसाइटी के अंदर खराबियां पैदा करती हैं। तो ये वो बैकग्राउंड था जिसको देखते हुए पिछले मैं अपनी ज़ाती बात करूँ, मैं 2011-12 से इस आइडिया पे काम कर रहा हूँ। हमने काफ़ी एफर्ट्स की कि हम अपने यूथ को जो है ना वो स्किल दें ताकि वो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे जो है जॉब मार्केट है उसमें अपना शेयर दे सके। तो यही वो बैकग्राउंड था जिसके लिए बलूचिस्तान प्राइम मिनिस्टर जब इन्होंने हेल्प लिया तो उसी वक्त उनसे मेरी डिस्कशन हुई और उनका अपने एजेंडा भी पे ये रही था कि कोई ऐसा इनिशिएटिव लेना चाहिए। और फिर इस तरह से प्राइम मिनिस्टर यूथ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम वो बलूचिस्तान में लॉन्च किया गया। गो के ये पहले से प्रोग्राम चल रहा था, लेकिन बलूचिस्तान के अंदर जिस तरह से इसको होना चाहिए था वो अनफॉर्चुनेटली नहीं हो सका। उसके बहुत सारी वजूहात हैं। तो ये बताएं, नहीं अभी आगे मुझे बताएं कि क्या प्लान क्या है। चलें, बैकलॉग भी काफी होगा, और वैसे भी उसको कंपनसेट करना है आपने। जी आगे प्लान ये है कि इस वक्त हमारी अपनी वजीर आला साहब से मीटिंग हो चुकी है, चीफ सेक्रेटरी और जो प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है। तो हम बहुत जल्द इंशाल्लाह विद इन अ मंथ टाइम, क्योंकि फंड्स हमारे पास अवेलेबल हैं, कोई 40 मिलियन यूरो एक है और कोई 2.5 अरब रुपए और पड़े हुए, तो तकरीबन मिला जुला के कोई 10-12 अरब रुपए बनते हैं। इन 10-12 अरब रुपए का हम एक फंड बना रहे हैं, बलूचिस्तान यूथ स्किल डेवलपमेंट फंड,
उसका एक इंडिपेंडेंट बोर्ड होगा और उसके एक एमडी, हम कोई अच्छा शाइनिंग ऑफिसर रखेंगे, और उसके बोर्ड पे जो ना मुख्तलिफ मल्टी नेशनल इंडस्ट्रियलिस्ट जो डेवलपमेंट पार्टनर जो होंगे, और उसमें एक क्रेडिट लाइन दी जाएगी बच्चों को कि जो अगर बाहर जाना चाहते हैं जॉब, तो उनकी प्रोटेक्टर फीस और वीज़ा फीस और एयर टिकट वगैरह उसको पे करेंगे। जो जॉब प्रोवाइडर्स हैं बलूचिस्तान कोयटा के अंदर भी हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली चूंकि लोगों को पता नहीं है, तो हम तमाम स्टेक होल्डर्स इसी महीने के आखिर में हम इंशाल्लाह एक जॉब फेयर भी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। मेरी नेवटेक के साथियों से बात हुई है, तो इसी जनवरी के एंड में, ताकि लोगों को बताया जाए कि ये भी एक जॉब अपॉर्चुनिटी। आप यकीन करें कि इस वक्त 1,43,000 जॉब्स अवेलेबल हैं जर्मनी, जापान, कोरिया, मिडल ईस्ट, यूएई। तो एक नई विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी हम ओपन करेंगे अपने यूथ के लिए, और ये सस्टेनेबल बेसिस पे फंड कायम करेगा और हर साल इस फंड में इजाफा होता जाएगा। तो ये हमारा प्लान है कि जो सस्ते और बहुत सारे प्राइवेट इदारों को हम इंगेज करेंगे। इस वक्त भी बलूचिस्तान में मेरा ख्याल जो सिर्फ नेवटेक के थ्रू हैं काफ़ी, मेरा ख्याल ये मक्सी साहब ज़्यादा बता सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल के तकरीबन 100 से ज़्यादा इदारे जो है वो काम कर रहे हैं। अमजद अजीज साहब, आप हमारे साथ रहें। अब्दुल्ला शाहवानी साहब से पूछते हैं कि एक माइंस एंड मिनरल में बलूचिस्तान के, और जैसे एक अखबार में जो है कोई अभी रिसेंटली एक आर्टिकल भी शाया हुआ है, और उसके पाकिस्तान के मिनरल्स और बलूचिस्तान के मिनरल्स के बारे में हम सवाल करेंगे। अब्दुल्ला शाहवानी साहब, क्या हम उम्मीद की जा सके कि सुनते आए हैं कि माला माल है पाकिस्तान, माला माल है बलूचिस्तान, जो है मिनरल रिसोर्सेज से माला माल है, क्या उम्मीद करें उसको निकालें? नौजवान, जब आज हम नौजवानों को ट्रेन करके बाहर भिजवाना चाह रहे हैं, यहाँ नहीं है, अब क्या ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं कि नौजवान जो है यहीं रहे, बल्कि पाकिस्तान का नौजवान यहाँ आके नौकरी करे? सर बिल्कुल, इसमें जो हमारा जो सूबा है, तो इसमें ये मिनरल रिच सूबा है हमारा बलूचिस्तान। अल्लाह ताला ने हमें मादनियात से नवाजा है। तो हमारा जो दुनिया में जो वेल्यूएबल जो मिनरल्स है हमारे पास, प्रीशियस मिनरल और कॉपर, गोल्ड और जो मेटालिक मिनरल है, उसमें बलूचिस्तान में हमारे इसके बहुत ज़खायर मौजूद है। और ख़ास तौर पर हमारा जो चागी है, वहाँ पे ये पूरा मिनरल रिच इलाका है, और ये जो टाइटन बेल्ट पर फॉल करता है। इस वक्त भी जो है हमारे पास जो सिर्फ जो फिजिबिलिटी हुआ है, जो काम हुआ है, वो रिकॉर्ड का आज से 10-12 साल पहले सिर्फ 6 स्क्वायर किलोमीटर पे जो उन्होंने ड्रिलिंग की थी, वहाँ पे 5.6 बिलियन टन जो है ना कॉपर गोल्ड के उन्होंने रिजर्व वो किए थे, डिस्कवर किए थे। तो बाकी जो हमारे इलाके हैं वो अभी तक डिस्कवर नहीं है। तो अभी जो इस वक्त जो काम हो रहा है हमारे पास, तो स्पेशली जो बलूचिस्तान में मेटालिक मिनरल पे और कॉपर गोल्ड पे, चागी पे बड़ा कंसंट्रेशन हमारा है। और इस पे हमारे बहुत से नेशनल और इंटरनेशनल कंपनीज़ भी आ रहे हैं। और अभी भी फिज़िकली भी वहाँ पे हमारे पास चाइना जो कि कंपनी है, वो लिथियम पे जो हामुर माशकिल है वहाँ पे वो एक्सप्लोरेशन पे बिजी है। और NRL हमारा भी एक लोकल कंपनी है, पाकिस्तान बेस्ड कंपनी है, वो भी कॉपर गोल्ड पे अपने इलाके में काम कर रहा है। इसके अलावा हमने लीजें दी हुई हैं, लाइसेंस दी हुई है अपने FW को, मारी पेट्रोलियम को, और हमारे बलूचिस्तान के जो 2 कंपनी हैं BMRL और BMEC, 2 कंपनीज बनाए हैं। उनका प्राइमरी मकसद यही है कि हम नेशनल और इंटरनेशनल जो कंपनीज़ हैं, हम उनके साथ जॉइंट वेंचर पर जाएं। और इस वक्त भी जो हमारे फ्रेंडली मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, सऊदीया है, UAE है, उनसे हमारे नेगोशिएशन चल रहे हैं और इस पर काम हो रहा है, और उन्होंने इंटरेस्ट शो किया है। तो वो आएंगे इधर, हमने कॉपर गोल्ड पे वो बिलियन जो है ना रुपये इन्वेस्ट करेंगे, और वही हमारे सारे पाइपलाइन में है। और साथ ही जो हमारा SIFC जो बन गया है इस वक्त, SIFC के थ्रू इस मैटर्स को बड़ा स्पीडली जो है ना इसको डिस्पोज कर रहे हैं, और हर डेली बेसिस पे मीटिंग भी हो रहे हैं। उसमें उसका मेन मकसद ये होता है कि जी एक तो इन्वेस्टर जो हमारे पास आते हैं उनका एक तो ट्रस्ट डेवलप करना है, क्योंकि जो बाहर का आदमी आता है या कंपनी आता है जो यहाँ पे पैसे लगाता है, उसको उसका ट्रस्ट डिफिशिएंट जो है हमारे मुल्क में उसको बहाल करना है। और दूसरा, उनको फौरी यहाँ पे लाना है, और वहाँ पे जो छोटे छोटे हमारे हार्डर्स हैं उनको वो भी ख़त्म कर रहे हैं, ताकि वो इधर आके काम करें। और ये हमारे पाइपलाइन में है। और ये कंपनी जब हमारे आ जाएंगे, जिस तरह रिकॉर्डिंग कंपनी आ गया है, और वो रिकॉर्डिंग कंपनी जो आया है, तो उसमें हमारे
इमीडिएटली कोई 7 से 10,000 जो है ना हमें वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट आएंगे। एम्प्लॉयमेंट में हमारे पास मोस्टली जो है ना उसमें स्किल अनस्किल लेबर भी उसमें इन्वॉल्व हो जाएगा, ज़रूरत होगी। इसके अलावा बाकी जो लाइसेंस दे रहे हैं कोई आर्ट, यही इसमें हम आपसे बात करेंगे, गुफ्तगू करेंगे कि आपने तो बता दिया। ये डॉक्टर हुसैन बख्श मक्सी साहब से बात करेंगे कि डॉक्टर साहब आप तो ट्रेन कर रहे हैं पाइप फिटिंग में, इलेक्ट्रीशियन में नौजवानों को, और शायद कोई उसको या पढ़े लिखे नौजवानों को, क्यों इस तरफ वो नहीं करते हैं कि आपकी तवज्जो नहीं है कि जब हम मिनरल रिसोर्सेज जो हमारे हैं, हिडन रिसोर्सेज, उसको जब हम एक्सप्लॉइट करेंगे, जब उसको वो निकलेगा, उस पर हमें यूथ की ज़रूरत भी है, स्किलफुल नीत की भी ज़रूरत भी है, डिग्री होल्डर की भी ज़रूरत है, तो उस तरफ कोई तवज्जो है आप लोगों की? सबसे पहले तो शाह साहब थैंक यू फॉर द इन्विटेशन। हमारा जो रिसेंटली आपको याद है कि पिछले दिनों वज़ीर आज़म साहब बलूचिस्तान में थे और उन्होंने हमारा एक 5 अरब का एक प्रोजेक्ट है उसकी इनॉग्रेशन की। तो जिस तरह आपने बताया कि हम सिर्फ और सिर्फ जो कन्वेंशनल ट्रेड्स थे उसमें ट्रेनिंग देते थे पहले, लेकिन सर इस दफ़ा हमने उसको टोटली चेंज किया हुआ है। हमारे पास उसमें 3 कैटेगरीज़ हैं, मैं ब्रीफली आपको बताता रहूँ, जिसमें हम 56,000 जो नौजवान है बलूचिस्तान के प्राइम मिनिस्टर यूथ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत हम उनको ट्रेंड करेंगे। उसमें सर 16,000 हमारे पास जो है वो IT ग्रेजुएट्स हैं, जिसमें हम पर्टिकुलरली IT पे बहुत ज़बरदस्त किस्म की इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, और वो ट्रेनिंग जो है सब्जेक्ट टू द इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन होगी। कि ऐसा नहीं है, हम चाहते हैं कि क्वालिटी ऑफ द ट्रेनिंग इस हद तक हो कि वो जो हमारा पार्टनर है जो ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा वो ट्रेनिंग के साथ साथ उसकी इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन इंश्योर करे, तो ताकि वो जो हमारा IT का ग्रेजुएट है वो नॉट लोकल मार्केट में बल्कि इंटरनेशनल मार्केट में भी कम्पीट करे। उसके साथ साथ सर हमारे पास जो दूसरा जो कैटेगरी है वो आप हमारे पास हाई एंड जो है वो इंडस्ट्रियल टाइप की ट्रेनिंग्स है, जिसमें हमारे पास जो है वो कोई 25,000 के करीब ट्रेनिंग्स हैं, जिसमें हम ये ई-कॉमर्स के ऊपर हम बड़ा फोकस है, अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट्स और इस तरह की जो हमारे पास कंप्यूटर से रिलेटेड ट्रेड्स हैं उस पर हम जो है लोगों को ट्रेन करने चाह रहे हैं। तीसरी हमारे पास कैटेगरी है, दो उसकी अफादियत को हम ज़्यादा उस जो है उस पर कमेंट नहीं करते, लेकिन वो भी हमारी ज़रूरत है कि हमें प्लम्बर्स भी चाहिए, हमें जो इलेक्ट्रीशियंस भी चाहिए ताकि वो लोकल नीड को, तो 15,000 उसमें भी है। तो तीनों को मिला के हमारे पास 56,000 के जो है लोगों को ट्रेंड करने जा रहे हैं। इसमें एक और चीज़ हम करने जा रहे हैं कि फ्यूचर में हमारी जो भी ट्रेनिंग्स होगी वो मार्केट बेस्ड पर होगी। लेट सपोज माइनिंग इंडस्ट्रीज़ है हमारे पास, वो हमारे पास आएंगे और स्पेसिफिकली एक डिज़ाइन करके हमें देंगे कि हमें इस एरिया में ट्रेनिंग्स की ज़रूरत है, तो हम उसके तरफ जा रहे हैं कि ताकि मार्केट की जो नीड है उसको हम प्रॉपर एड्रेस कर सके। कन्वेंशनल से हम निकल के हम जो है हाई एंड और हाई एंड IT की तरफ जा रहे हैं ताकि जो लोकल नीड है उसके साथ साथ इंटरनेशनल नीड को भी पूरा कर सके। बुशरा कमर, आप बताएं कि आपने खुद कवर भी किया, आप जर्नलिस्ट भी हैं, एक बल्कि ब्यूरो हेड हैं आप एक TV की। स्किलफुल प्रोग्राम कितना बलूचिस्तान को कितनी ज़रूरत है, और प्राइम मिनिस्टर ने और सबकी फोकस है कि जल्दी जितनी तादाद इसकी बढ़ाई जाए वो बेहतर है। देखें शहजादा साहब, मैं आपको ये बताऊं कि आपने बड़े अच्छे एक मौजू पे, बल्कि यूं समझें कि मैं माजी में खुद जो है टेक्सटाइल इंजीनियर रह चुकी हूं। अच्छा। तो आपने एक बड़े अच्छे टॉपिक के हवाले से मुझे बुलाया तो मुझे बड़ी खुशी हुई, और जिस तरह से PM साहब ने एक इनिशिएटिव लिया और बलूचिस्तान के ख़ुसूसन नौजवानों को ये मौका फ़राम कर रहे हैं, देर आमद दुरुस्त आमद, एक बहुत अच्छी सोच उन्होंने सोची। मेरे ख्याल में इस प्रोग्राम में मर्दों के साथ साथ ख़वातीन के लिए भी कुछ ऐसे ही प्रोजेक्ट्स लाजमी होने चाहिए, और उन प्रोजेक्ट्स में ख़वातीन को हम अमूमन यही देखते हैं कि ज़्यादातर स्किलफुल बनाया जाए तो सिलाई कढ़ाई में बना दिया, कोई एम्ब्रॉयडर्ड वर्क उनको दे दिए, कोई और ऐसे छोटे मोटे कोई डेकोरेशन पीसेस बना लिए, तो जी ये बस ये स्किलफुल हो गई और ये अपना कहीं ना कहीं एक छोटा बिजनेस, एक बुटीक, एक कोई ऐसा अपने जो है वो आउटलेट बनाकर जो है वो काम कर रही है। तो हम समझते हैं कि हमारी जिम्मेदारी ख़वातीन के ऊपर से ख़त्म हो गई। लेकिन हम जिस तरह से मैंने अपनी रिपोर्टिंग के सिलसिले में भी ख़वातीन को देखा तो वो काफ़ी टैलेंटेड हैं, अगर उन्हें मौक़े फ़राम किए जाएँ, उन्हें भी थोड़ा पॉलिश किया जाए, तो इसमें कोई दो राह ही नहीं कि आने वाले वक्त में हमारी ख़वातीन भी जो हैं वो स्किलफुल होकर मर्दों के शाना बशाना आपको कहीं ना कहीं वो मिनरल्स के फील्ड में भी काम करती हुई नज़र आएंगी उसी तरह से। और उसके लिए बेहद ज़रूरी है कि उसके लिए यहाँ पर ही प्लांट लगाए जाएँ, ताकि उससे एक तो हमारा जो यहाँ पर आमदन है उसमें इजाफा होगा, दूसरा ये कि उनकी देखा देख जो बच्चे हमारे बाकी जो नौजवान स्किल सीख रहे होंगे, यहाँ से स्किल की तालीम ले रहे होंगे, वो उनकी देखा देख मज़ीद उनमें भी शौक़ परवान चढ़ेगा, और यहाँ से
اس میں کوئی شک نہیں ہوگا کہ یہاں کے بچے اتنے ٹیلنٹڈ ہیں اور ان کو کچھ بھی سکھایا جائے تو وہ ایک دم سے اس چیز کو سیکھ کر سمجھ کر اس کے اوپر کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو لوگ ہم سے ڈیمانڈ کریں گے کہ اپنے ہنرمند بچے ہمیں دیے جائیں۔ گفتگو کرتے ہیں، ناظرین بریک کا وقت ہوا ہے، بریک کی طرف۔ کیش کی ضرورت ہو تو پورا کرتا ہے میرا پے پاک کارڈ، جانی اور مالی تحفظ دیتا ہے میرا پے پاک کارڈ۔ اپنے بینک سے پے پاک ڈیبٹ کارڈ نام لے کر طلب کریں، چوز ہوپ، چوز پے پاک۔ یہ بڑے بڑے فلم اسٹوڈیوز، تھیٹرز، سینماز، آرٹ گیلریز، تھیم پارکس، ارے رہنے کا مزہ آنے والا ہے لاہور میں، اور سب ایک ساتھ، لاہور انٹرٹینمنٹ سٹی، اور وہ بھی گھوم گھما کر نہیں، مین جی ٹی روڈ پر، اور صرف لاہور کے لیے نہیں بلکہ پورے پاکستان کے لیے انٹرنیشنل لیونگ سٹینڈرڈ۔ بس 3، 5، 10 مرلہ اور 1 کنال کا پلاٹ لیا اور ہو گئی انٹرٹینمنٹ شروع۔ انویسٹمنٹ، گروتھ اور انٹرٹینمنٹ ایک ساتھ، تو اپنا فون نکالیں اور ڈائل کریں 11133987۔ لاہور انٹرٹینمنٹ سٹی، ہیپینس لیوز ہیئر۔ ناظرین، امجد صاحب آپ لائن پہ ہیں؟ جی بالکل۔ امجد صاحب یہ بتائیں کہ ابھی ایک پارٹیسپینٹس بات کر رہی تھی اور اب میرے ذہن میں بھی یہ آیا کہ بلوچستان کا ایک دور سے ایک کوئی دیکھے تو کہ ایک ٹرائبل کلچر ہے، خواتین کو آنے نہیں دیتے ہیں اور خواتین کے لیے کوئی اپرچونٹیز نہیں ہیں۔ آپ نے یہ جو آپ کا پروگرام ہے جس کے آپ فوکل پرسن ہیں، خواتین کو فوکس آپ نے کیا ہے کہ ان کو انکریج کریں، ان کو بھی جو ہے اسکلفل بنایا جائے؟ جی شہزادہ صاحب، میرا خیال یہ ہمارا جو ہے ایک مس کنسیپشن ہے جس کو ہمیں دور کرنے کی ضرورت ہے۔ آج سے شاید کوئی 10-15 سال 20 سال پہلے تو اگر یہ بات کی جاتی تو سمجھ میں آتی تھی، لیکن میرا خیال وقت بدل چکا ہے۔ میں صرف ابھی یہ بات کرتا ہوں کہ اس وقت ہماری جو رجسٹریشن ہوئی ہے اور اس کو اپنا جو نیفٹیک کے ساتھی ہیں مکسی صاحب، وہ بھی اس کو سیکنڈ کریں گے۔ تقریباً 22,000 سے زیادہ ہماری رجسٹریشن ہوئی ہے، جس میں 7,000 یا 7,500 کے قریب ہماری جو خواتین ہیں انہوں نے رجسٹر کیا۔ اور سب سے انٹرسٹنگ بات ہے، میں ان کا ڈیٹا انالیسس کر رہا تھا، دیکھ رہا تھا ان کے ساتھ، اس میں میکسیمم جو ہماری فیمیل کینڈیڈیٹس ہیں انہوں نے جرمن لینگویج، آئلٹس اور کورین لینگویج کو پریفر کیا ہے۔ اینڈ آل آف دیم، جہاں پہ بھی میں گیا ہوں، جس انسٹیٹیوشن میں بھی گیا ہوں، 98% آف دا فیمیل جو ہاتھ اٹھا کے کہتی وی وانٹ ٹو گو آؤٹ، وی وانٹ ٹو ہیو اے جاب آؤٹ آف آور کنٹری۔ اب ہمارا ایشو یہ کہ ہم نے وہ اپرچونٹی، وہ انسٹیٹیوشنل فریم ورک ان کو پرووائڈ نہیں کیا۔ اٹس ویری انکریجنگ۔ میں سی بی ڈسٹرکٹ میں بھی گیا ہوں، میں نصیر آباد بھی گیا ہوں، میں پشین بھی گیا ہوں، اس طرف بھی گیا ہوں اسی پروگرام کے سلسلے میں، اینڈ آئی ہیو گاٹ ویری انکریجنگ رسپانس فرام آور فیمیل فوک جو ہے۔ تو یہ کہنا کہ خواتین فوکس تو پروگرام کا ضرور ہے، بلکہ میں ریکویسٹ کروں گا اپنے نیفٹیک کے بھی ساتھیوں کو کہ اسپیشل پروگرام ٹیلر کریں فیمیل کے حوالے سے، جس میں میکسیمم فیمیل کو جو ہے نا وہ انکریجمنٹ کی جائے۔ اور اسی لیے میں بار بار یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے اس جو ریزرو سیٹ ہیں ان کو بڑھایا جائے۔ اب الحمدللہ ہمارا اپنا ایک فنڈ کریٹ ہو جائے گا اور وہ فنڈ انشاءاللہ سسٹینیبل بنیادوں پہ جائے گا، تو یہ تمام فیکٹر خصوصاً خواتین کا شیئر جو ہے نا اس میں ہم زیادہ سے زیادہ رکھیں گے۔ گڈ۔ عبداللہ شاہوانی صاحب، آپ بتا رہے تھے اپنے پہلے اس سیگمنٹ میں کہ ہمیں جابس جو جس سیکٹرز میں ڈیولپ ہو رہا ہے اور اس میں ہمیں جابس کی کتنا ہم وہ کریں، 50,000، لاکھ، 20,000، 15,000، 5,000؟ سر اس میں جو کہہ رہا تھا کہ اب اس وقت جو ہمارے مائننگ تو بلوچستان میں ویسے ہے، جو میں کہہ رہا تھا جو ابھی ہمارا ابھی جو ڈیولپمنٹ ہے، جو ہم نے جو لائسنس دیے ہوئے ہیں اور جو ہمارے پاس جو کمپنیز آ رہے ہیں، تو اس میں اب نمبرز جاب آپ کو مل جائیں گے، اپارچونیٹی مل جائے گا، ہزاروں میں ہوں گے، ہزاروں میں ہو جائیں گے، کیونکہ اس میں آپ کو مائننگ بھی ایک بہت بڑا فیلڈ ہے، اور ایک کمپنی نہیں ہے، بہت سے کمپنی ہمارے پاس آ رہے ہیں، اور اس میں ہر قسم کا ان کو جو نا نہیں لیبر آئے گا، انجینئرز کے لیے ہوں گے، اس میں نے پہلے کہا کہ مینجمنٹ، اس میں آپ کو سکل لیبر، ان سکل لیبر، مینجمنٹ، انجینئرز، پروفیشنلز، ان کی ضرورت ہوگی۔ پہلے فیز میں جو ہائی جو لوگ ہیں وہ کمپنیز ہائر کریں گے، ہمارے پاس آپ کے جیولوجسٹوں کی بھی ضرورت ہے، آپ کے پاس مائننگ انجینئر کا بھی ضرورت ہے، آپ کے پاس الیکٹریکل کی بھی فیلڈ کی ضرورت ہے، آپ کے پاس ٹرک ڈرائیور کی بھی ضرورت ہے، آپ کے پاس مائننگ میں ڈائمنشن اسٹون کی کو جو ہے نا وہ بھی ضرورت ہے، آپ کے پاس جو شارٹ فائرر کا بھی ضرورت ہے، یعنی آپ کو ہر قسم کا جو ہے نا وہ لیبر ضرورت ہوگا، اور ان سکل لیبر کا بھی ضرورت ہوگا۔
تو ہمارا جو میں یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ اگر یہ ہمارے یہ پروجیکٹس ہمارے اس میں سے 2-4 پروجیکٹ جو ہم نے 10-12 پروجیکٹ لانچ کیے ہیں، ہمارے 4 پروجیکٹ جو ہمارے چل جائیں چاغی میں، ہمارے بلوچستان میں، یہ جتنے ہمارے جو بے روزگار اور ینگز ہیں یہ سب ادھر ایڈریس ہو جائیں گے. اور ہمارا صوبے میں یہ بے روزگاری کا تو کوئی نہیں بولے گا جی میں بے روزگار ہوں، ہاں، اور اس کے بڑے آفٹر ایفیکٹس ہو جائیں گے ہمارے صوبے کے لیے، ہمارے ملک کے لیے. تو یہ جو ایک برطانوی اخبار ہے سٹی ایم، اس میں ایک خبر بھی شائع ہوئی ہے کہ پاکستان، اوور آل پاکستان کی جو ہے نا 48 ٹریلین انہوں نے کہا پاؤنڈ جو ہے اس کی مالیت ہے جو منرل ریسورسز ہیں، اور 48 بلین 5 سال میں، نیکسٹ 5 سال میں پاکستان ارادہ رکھتا ہے، جو آپ نے SIFC کا ذکر کیا کہ وہ لے کے آئیں، انویسٹمنٹ لے کے آئیں. جی، تو میں نے کہا کہ ہمارا جو پروونس ہے یہ دنیا میں جو سب سے ویلیوبل جو منرلز ہیں وہ ہمارے پاس ہیں، یعنی کاپر ہے، گولڈ ہے، ریئر ارتھس ہیں، ہمارے پاس پلاٹینم ہے، تو یہ اسپیشلی ہمارے چاغی میں. اور یہ لیتھیم جو دنیا میں اس وقت جو لیتھیم کا جو نام لے رہے ہیں، تو وہ لیتھیم کے بھی ریزرو ہمارے پاس ابھی ڈسکور ہو گئے ہیں. تو یہ جو منرل آ جائیں گے تو یہ وہ جو کہہ رہے ہیں وہ کم کہہ رہے ہیں. تو میں آپ کو میں نے پہلے کہا کہ کئی زیادہ ہیں، جو ڈسکور جو ہمارا صرف اس وقت ہے وہ صرف ریکودے کا 5.6 بلین ٹنز ہے. ایک کمپنی نے آج سے 12 سال پہلے کیا تھا، اور ہم مائننگ کر رہے ہیں تو صرف سیندک میں اور دودر میں. یہ تو بالکل کچھ بھی نہیں ہے نا، وہ تو بالکل چھوٹے ڈپازٹس ہیں جس پہ مائننگ چل رہا ہے. تو باقی ہمارے ڈپازٹ اس وقت ان ایکسپلوائٹ ہے، جن کا ایکسپلوریشن جاری ہے، اور امید ہے کہ اس علاقے میں اچھے رہے گا. ڈاکٹر صاحب 15 لاکھ ایک اسٹیمیٹ کے مطابق 45 لاکھ لیبر سٹریم میں لوگ شامل ہوتے ہیں، اور اس میں صرف 15 لاکھ، جو اس فگر پہ بھی لوگ شک کرتے ہیں کہ 15 بھی نہیں، شاید یہ 5 یا 10 لاکھ ہوں جو تھوڑے بہت اسکلفل ہوتے ہیں. تو کیسے اس کو جو مارکیٹ میں اتنے لوگ شامل ہو رہے ہیں، اور پاکستان دنیا کا 5واں ملک ہے پاپولیشن کے لحاظ سے؟ سر اس میں دیکھیں جس طرح میڈم نے بات کی تو وومن امپاورمنٹ کی بات ہم کریں تو نیوٹیک نے جب سے اپنی ٹریننگز اسٹارٹ کی ہے تو میرے پاس فگر ہے 47% فیمیلز ہم نے ٹرینڈ کیے. تو وومن امپاورمنٹ کی جب بات آتی ہے تو اس میں نیوٹیک کا بڑا امپورٹنٹ رول رہا ہے. ناٹ اونلی ٹریڈیشنل جو کنونشنل ٹریڈز ہیں، اس کے علاوہ آج کل ہماری جو بچیاں ہیں وہ ای کامرس میں بڑی آگے آ رہی ہیں. آپ یقین کریں کہ موبائل ریپیرنگ کے کورسز کیے ہیں، اپنے شاپس اوپن کیے ہوئے ہیں، کیونکہ اس طرح کے جو بلوچستان میں جی ہاں ہمارے پاس کلاسیکل ایگزامپلز ہیں. ہم نے بچیوں کو ٹرینڈ کیا ہے. تو یہ جو سر جس طرح آپ نے فگر بات کی 45 میں سے 15 لاکھ ہے، تو اس میں اصل میں جو انویسٹمنٹ ہے فیڈرل گورنمنٹ کی یا پروونشنل گورنمنٹ کی اسکل ڈیولپمنٹ کی حد تک وہ بہت کم ہے. اگر ہم کمپیئر کریں بنگلہ دیش کے ساتھ، ہم کمپیئر کریں انڈیا کے ساتھ، ایون ہم کمپیئر کریں نیپال کے ساتھ، تو ہماری جو اسکل ڈیولپمنٹ کی بات میں انویسٹمنٹ ہے وہ بہت کم ہے. تو اگر اس جو آپ نے گیپ ہے اس کو اگر ہم نے ایڈریس کرنا ہے تو اس کے لیے گورنمنٹ کو انویسٹمنٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور جس طرح میں نے پہلے کہا کہ مارکیٹ کی جو نیڈ ہے، مارکیٹ میں جو ٹریڈز ہیں جس کی ریکوائرڈ ہے مارکیٹ کو، تو مارکیٹ کی طرف سے اگر انپٹ آئے اور اس کے بیس پہ اگر جو ٹریننگز ہو تو یہ جو گیپ ہے تقریباً کوئی 30 لاکھ کا یہ ریڈیوس ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ سر جو ہے یہ جو ابھی جو فوکس اس کا اسکل ڈیولپمنٹ کا اس لیے بھی ہے کہ آؤٹ آف اسکول جو بچے ہیں ان کا ریشو بہت ہائی ہے، اور بلوچستان میں وہ کوئی دیٹ از آلموسٹ 47%. تو جو اسکول سے باہر ہے تو ان کو کچھ نہ کچھ تو گورنمنٹ نے کرنا ہے. تو ان کے لیے جو سب سے اچھی اپرچونٹی ہے شارٹ ٹرم میں اور بہت کم انویسٹمنٹ میں وہ اسکل ڈیولپمنٹ کی. اور وہ سارے اسی لیبر اسٹریم میں آ جاتے ہیں، داخل ہو جاتے ہیں، جو پرائمری سے، مڈل سے، اسکول لیول، کالج سے پہلے یا کالج کے بعد ہی جو ہے وہ چلے آتے ہیں اس میں مارکیٹ. جی ایک جو بڑی اچھی چیز ہے، ایک پائلٹ پروجیکٹ نیوٹیک نے انیشیٹ کیا ہے اسلام آباد کی حد تک، وہ شاید آگے ایکسپینڈ ہو. اس میں ہم جو ایلیمنٹری اسکول کے ساتھ ساتھ بچوں کو جو ہے اسکل بھی دے رہے ہیں، جس میں مڈل ٹیک کا کنسیپٹ ہے، جو ہے میٹرک ٹیک کا، ایون انٹرمیڈیٹ کے ٹیک کے ساتھ، کہ میٹرک کے ساتھ بچے کو اسکل ہم دے رہے ہیں. تو اگر وہ اس پرٹیکولر جو آپ کی فارمل ایجوکیشن میں ایکسلریٹ نہیں کرتا ہے تو وہ اسکل کو لے کے آگے بڑھے، تو ایٹ لیسٹ جو بچہ ہے وہ کم سے کم آگے جا کے کہیں اپنے لیے کوئی اپرچونٹی امپلائبلٹی کی کریٹ کر سکے. تو اس کے اوپر فوکس ہے. اگر اس
प्रोजेक्ट के ऊपर गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट करे तो मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छी बात। और बुशरा कमर, अभी तो मेरे ख्याल में आपने सुन लिया बात, अभी तो आप ख़वातीन की नुमाइंदगी भी कर रही हैं, आप जर्नलिस्ट कम्युनिटी की नुमाइंदगी भी कर रही हैं, अब तो आपको गिला नहीं है। जो प्रोग्राम इन्होंने बताए हैं कि कितना एक अर्ज है, कितना एक उनमें ख्वाहिश है जो हमारे फीमेल वो हैं कि वो बढ़ें और मर्दों के साथ काम करें। क्यों नहीं हो सकता है कि कल माइनिंग में एक इंजीनियर के तौर पर एक खातून जो है वो खड़ी रहे उस साइट पे? क्यों ऐसा नहीं है केमिकल इंजीनियर के होते हुए वो जाकर जो है साइट पर जो है वो ऑयल ड्रिलिंग में उधर खड़ी हो और वो इंजीनियर हो? देखें शहजाद साहब, बड़ी खुशाइन बात है और मुझे बड़ी खुशी हुई सुनकर ये कि बलूचिस्तान में जिस तरह से बता रहे हैं कि इनके पास 45% ख़वातीन ऐसी थी कि जिन्होंने सिविंग कटिंग से हटकर दूसरी फील्ड जो है उनके ऊपर भी फोकस्ड किया और ख़ुसूसन मोबाइल रिपेयरिंग के ऊपर। तो इसमें कोई शक नहीं है कि अगर मज़ीद भी ख़वातीन को इस तरह के मौक़े मिलें, और अब ये जब प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट में 70% उन्होंने बताया कि ख़वातीन 7,000 आई थिंक 7,000 ख़वातीन ने अप्लाई भी किया है। तो मेरे ख्याल में कि अगर उन ख़वातीन को वाकई में ये तरबियत दे दी गई तो इसमें कोई शक नहीं कि बलूचिस्तान के हवाले से जहाँ भी हम सुनते हैं और कहीं बाहर से जब ख़ुसूसन लोग आते हैं या हम बाहर जाते हैं तो अभी तक यही समझते हैं कि शायद वहाँ की ख़वातीन आज भी जो है बैकवर्ड हैं, वो शायद उन्हीं पाबंदियों में रहकर काम कर रही हैं। उनके लिए मखसूस सब्जेक्ट्स हैं जिनको वो उन्हें पढ़ाया जाता है और मखसूस उनके लिए फील्ड्स हैं जिसमें वो काम कर सकती हैं। तो मेरे ख्याल में एक बड़ा पॉजिटिव चेहरा जो है बलूचिस्तान का अब लोगों के सामने आएगा अगर वाकई में इसके ऊपर उसी तरह से अमल दरामद हुआ जैसी ख्वाहिश लेकर ये प्रोग्राम शुरू किया गया है और जैसे ख़वातीन को जो है उनके लिए यहाँ पर ट्रेड्स रखे गए। तो मेरे ख्याल में हमारी ख़वातीन किसी से पीछे नहीं हैं किसी भी फील्ड में, सिर्फ उन्हें मौक़े देने की ज़रूरत है। मौक़े दिए जाएँ तो हमारी ख़वातीन जो है वो सब कुछ करके दिखाएंगी, हर काम करके दिखाएंगी, और जितनी अच्छी लीडर मेरे ख्याल में खातून जो है वो बनकर सामने आती है, शायद वो हर चीज़ को बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से, सोच समझ से और हर एक को साथ लेकर चलते हुए एक अच्छी परफॉर्मेंस दे सकती है अगर उन्हें मौके दिए जाए। ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक की तरफ चलते हैं नाज़रीन, ब्रेक की तरफ चलते हैं। ब्रेक के वापस आकर एक और मौजूद हमारी रिवायती खुशियों को यादगार बनाता है मेरा पेपाक कार्ड। डिस्काउंट्स एंड डील से छोटे मोमेंट्स को बड़ा बनाता है मेरा पेपाक कार्ड। अपने बैंक से पेपाक डेबिट कार्ड नाम लेकर तलब करें। चूज होप, चूज पेपाक। ये बड़े बड़े फिल्म स्टूडियोज, थिएटर्स, सिनेमास, आर्ट गैलरीज, थीम पार्क्स, अरे रहने का मजा आने वाला है लाहौर में, और सब एक साथ लाहौर एंटरटेनमेंट सिटी। और वो भी घूम घुमा कर नहीं, मेन जीटी रोड पर। और सिर्फ लाहौर के लिए नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल लिविंग स्टैंडर्ड। बस 3, 5, 10 मरला और 1 कनाल का प्लॉट लिया और हो गई एंटरटेनमेंट शुरू। इन्वेस्टमेंट, ग्रोथ और एंटरटेनमेंट एक साथ। तो अपना फोन निकालें और डायल करें 1113333987। लाहौर एंटरटेनमेंट सिटी, हैप्पीनेस लिव्स हियर। क्लिक 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 टैप टैप हो गया सब लाइव ऑल इन वन ऐप। ओवरसीज पाकिस्तानी मैनेज RDA विद आसानी। सब हो जाए फटाफट, सब हो जाए फटाफट। इन्वेस्टमेंट्स करो स्ट्रेस फ्री, पैसे वापस ले जाओ अब कभी भी। सब हो जाए फटाफट, सब हो जाए फटाफट। अब रोशन डिजिटल अकाउंट होल्डर्स अपनी सारी बैंकिंग नीड्स पूरी कर सकते हैं विद MCB लाइव। तो डाउनलोड करो MCB लाइव, फास्ट, फ्यूचरिस्टिक, फटाफट बैंकिंग। MCB बैंक फॉर लाइफ। अमजद रशीद साहब, जैसे कि आप जानते हैं कल क्रिसमस भी है और पैदाइश का दिन भी है बाबा कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का। मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने 11 अगस्त की तकरीर में वाज़े तौर पर माइनॉरिटीज़ के एक राइट को डिफ़ाइन भी किया था और बड़ी सख्ती से कॉन्शियस थे इस बारे में कि माइनॉरिटीज़ जो है और पाकिस्तानी, हम उसको पाकिस्तानी तस्वर करते हैं, सब बराबर हैं, किसी को जो है किसी की डिस्क्रिमिनेशन रिलीजियस के हवाले से कुछ नहीं है, स्टेट का ताल्लुक ही नहीं है, कौन किस मज़हब से ताल्लुक़ रखता है, किस फेथ से ताल्लुक़ रखता है, सब अपने अपने वर्शिप के जो प्लेसेस हैं उसमें फ्री हैं जाने के लिए। जी बिल्कुल बिल्कुल शहजादा साहब, अनफॉर्चुनेटली जो है कायद आज़म को ज़िंदगी ने इतना मौका नहीं दिया कि वो कोई किताब लिख सकते और उस चीज़ पे कोई गाइडिंग कोई डॉक्यूमेंट होता, लेकिन उनकी जितनी स्पीचेस हैं और जो वो रिकॉर्डेड हैं,
مجھے اتفاق بھی ہوا تھا کہ سینٹ آف پاکستان کی بلڈنگ میں گیا اور میں نے ان کی اسٹڈی بھی کی تھی. بالکل یہ رائٹ. اور بلکہ اگر آپ پاکستان کی بیسز دیکھیں کہ پاکستان وجود میں کیا ہے تو ون آف دا امپورٹنٹ فیکٹر یہ کاز جو تھا وہ رائٹ آف مائنارٹی ہی تھا جس نے پاکستان کی جدوجہد کا جو ہے وہ بنیاد رکھی کہ جہاں پہ مسلم مائنارٹیز میں تھے اور جو انڈینز تھے یا ہندو جو میجورٹی تھی, یہی وہ بون آف کنٹینشن تھا جس پہ قائد اعظم کی اسٹرگل رہی. اور پھر 11 اگست کی اسپیچ کا اگر اسی تناظر میں دیکھیں جس کو ہر وقت ہر جگہ پہ کوٹ کیا جاتا ہے وہ یہی تھا کہ مائنارٹیز کے جو رائٹس ہیں, چاہے آپ ہندو ہیں, کسی بھی مذہب سے آپ کا تعلق ہے, وہ آپ کا پرسنل ہے اور اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود دا اسٹیٹ. وقت کے ساتھ ساتھ شاید ہمارا وہ جو پولیٹیکل پروسیس تھا یا ہمارے جو ایجوکیشن انسٹیٹیوشن تھے, شاید وہ ہم نے ان چیزوں پہ اتنا فوکس نہیں کیا, وہ پروسیس اتنا نہیں رہا, اور جس کی وجہ سے ایک انوائرمنٹ ایسے بن گئی کہ انفارچونیٹلی مائنارٹی سفر کرتے رہے. لیکن اگر آپ کانسٹیٹیوشن دیکھیں اٹھا کے پاکستان کا, اور آپ ہماری جو نیشنل اسمبلی, قومی اسمبلی اور ان کی ریزولوشن دیکھیں تو ہر بار جب جہاں پہ ایسے کوئی ایشو جب پرابلم آئے ہیں تو ہماری جو لیڈرشپ ہے انہوں نے بھی قائد اعظم کے جو یہ فرمودات ہیں ان کو فالو کیا اور وہ ریزولوشن پاس کی. تو میرا خیال ہے قائد اعظم کی جو یوم پیدائش ہے اس پہ تو میں ایک سب کو مبارکباد دیتا ہوں, اور اس پہ ایونٹ پہ اگین ہم اس بات کو دہرائیں گے کہ یہ جو قائد اعظم کا ویژن ہے اس کو پروموٹ کیا جائے زیادہ سے زیادہ, تاکہ ہمارے یوتھ میں یہ اویئرنیس آئے اور ایک جو ہارمنی ہے, انٹرفیتھ ہارمنی اور مائنارٹی کے جو رائٹس ہیں ان کو پروٹیکٹ کرنے میں ہم سب اپنا کردار ادا کریں. امجد صاحب, مائنارٹی کی سروسز پاکستان بنانے میں پاکستان پوسٹ انڈیپینڈنس کی خدمات کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ جی بالکل, اگر آپ دیکھیں ہمارے جو جتنے بھی ادارے ہیں ان کے, بلکہ میں اپنے بلوچستان کے حوالے سے ایک شخصیت کا ذکر کرنا ضرور سمجھوں گا, جسٹس دوراب پٹیل مرحوم. ان کا نہ صرف ایز اے جورسٹ ان کا ایک بڑا رول رہا ہے, بلکہ ان کی جو ہیومن رائٹس کی کے لیے جو سروسز ہیں وہ قابل قدر ہیں. ہمارے اپنے بلوچستان میں کافی ایسے مائنارٹیز کے, چاہے وہ کرسچن کمیونٹیز کو یا ہندو کمیونٹیز کو, ان کی خدمات ہیں. ہمارے ملک میں اکیڈمک انسٹیٹیوشنز دیکھیں آپ, وہاں پہ ان کی سروسز ہیں, اور آج بھی جو ہمارے یوتھ ہیں یا بڑے بڑے لیڈرشپ ہیں وہ انہی انسٹیٹیوشن سے جو ہے نا گریجویٹ ہو کر آ رہے ہیں اور اپنی سروسز دے رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اب ڈبیٹ جو ہے کم از کم ایک لیول پہ یہ آلموسٹ ختم ہو گئی ہے کہ دیر از اے ڈفرینس بٹوین مسلمز یا جو باقی مائنارٹیز کے. ہاں یقیناً ماسز میں جو ایشوز ہیں یا ہماری تعلیمی اداروں میں ہمارے جو کیوریکلم ہے اس پہ فوکس کرنا چاہیے, اور اس پہ زیادہ سے زیادہ ہمیں جو ہے نا ان ایشوز کو, اس کو ڈیبیٹ کو, اور خاص کر کے 25 دسمبر جو ہے نا اٹس ناٹ اونلی برتھ ڈے آف قائد اعظم محمد علی جناح, بلکہ کرسمس کا دن بھی ہے, اور ہم جو میجورٹی میں ہم مسلمز ہیں ہمیں بڑھ چڑھ کر اپنے کرسچن کمیونٹی کے ساتھ مل کر اس دن کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے اور ان کے ساتھ ملنا چاہیے. اور یہ ایک پیغام ہوگا پوری ہماری جو نیشن ہے اس کے لیے بھی اور ورلڈ کے لیے بھی, کہ پاکستان میں اس قسم کی ماسز میں بھی کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہے. پروگرام میں آپ نے پارٹیسپیٹ کیا, بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. عبداللہ صاحب, آپ انٹیریئر بلوچستان سے تعلق رکھتے ہیں, جہاں سے آپ کا تعلق ہے وہاں ہندو برادری بھی ہمارے ساتھ رہی ہے, کرسچن بھی رہی ہے, پھر آپ نے جتنا ٹریول کیا ہے دوران سروس آپ نے ٹریول کیا ہوگا, تمام طبقات رہے ہیں, پارسی کوئٹہ میں رہے ہیں, کبھی کوئی ایسا نہ یہاں کے جو لوکل آبادی ہے کبھی ڈسکرمنیشن کبھی ہوئی نہیں ہے, اور قائد اعظم کا ایک ویژن بھی تھا کہ یہ سب برابر ہیں اور پاکستانی ہیں. بالکل سر, اس میں جو ہمارا انٹیریئر بلوچستان ہے جیسے خزدار ہے, ہمارے اپنا علاقہ مشکے تھا, یا ہمارے لسبیلا میں, یا ہمارے کچھی میں, تو اس میں بڑا تعداد ابھی بھی ہندوؤں کا ہے, ہمارے کلات میں, اور وہ ہمارے پارٹ اینڈ پارسل ہیں, بلکہ وہ ادھر اچھے طریقے سے رہ بھی رہے ہیں اور پہلے سے بھی ادھر آباد ہیں, اور وہ انہوں نے بڑا ہمارے ملک میں صوبے کی ترقی میں اور ہمارے جو لوگوں کو چلانے میں بھی, کاروبار میں بھی ان کا بڑا رول رہا ہے, اور ہمیشہ سپورٹیو رہے ہیں. بلکہ انہوں نے اپنے ٹرائب کا نام بھی لکھنا شروع کر دیا, اور اپنا ٹرائب کا نام جو نال میں رہتا ہے تو وہ ابھی اپنے آپ کو بیزنجو کہتا ہے,
اور جو جال مگسی میں وہ اپنے آپ کو مگسی کہتا ہے، اور جو لسبیلم ہے وہ ابھی اپنے آپ کو لاسی کہتے ہیں، ارجنداز بگٹی، اور یہ ہمارے جو بلوچستان کے جو انٹیریئر بلوچستان ہے، یہاں پہ لوگوں نے جو ہمارے ہندو برادری ہے انہوں نے وہاں کے لوگوں کو عام زندگی میں ان کو چلانے میں بھی بڑا وہ کیا، ہیلپ آؤٹ کیا ہے ان کو، یعنی یہ ہمارا پارٹ اور پارسل رہے، تو ہم بلوچی میں کہتے ہیں یہ ہمارے سیال ہیں، بالکل۔ تو قائد اعظم نے بھی کہا تھا، اور ہمارا مذہب کا بھی یہی ہے کہ یہ یہاں کی اس دھرتی کے ہے، اور یہاں پہ ان کا ایک جتنا میرا حق ہے آپ کا ہے اتنا ہی اس سرزمین پہ ان کا حق ہے، اور ان کا اتنا ہی شیئر ہے، کنٹریبیوشن ہے جو میرا اور آپ کا ہے اس پر۔ اور ان کے دوسرے صوبوں میں تو یہ تھا کہ ان کی جو فلنتھروپک ایک جو ان کی سروسز ہیں، انہوں نے جو انسانیت کی خدمت کی ہے دوسرے صوبوں میں، یہاں پر مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ نوشکی میں کچھ لوگوں نے جو ہندو برادری کے ہیں انہوں نے اپنا ایک وہ ویلفیئر سوسائٹی بنائی، اور بلوچستان میں یہ اس میں سیلاب میں اس پہ باقاعدہ انہوں نے فیملیز کو جو ہیں کئی ہزار فیملیز کو راشن تقسیم کیا۔ بالکل، اس میں تو یہ تو ایسا ہے کہ جیسے مطلب یہ ہے کہ ہر دکھ میں انہوں نے پاکستانیوں کا بھی ساتھ دیا، بلوچستانیوں کا بھی ساتھ دیا، ہمارے برابر ہمارے پہلے ہمارے۔ ڈاکٹر صاحب آپ بھی جا رہے جل مکسی سے آپ کا تعلق ہے، اور ننیال آپ کا خوزدار میں ہے، تو مائنورٹیز کے ساتھ ایک تھوڑا سا پاکستان میں کہیں نہ کہیں کچھ مذہبی آپ کہہ لیں کہ جنونیت پسند لوگوں نے یا دہشت گردوں نے ٹارگٹ کیا، جیسے ادھر میتھوڈسٹ چرچ کو ٹارگٹ کیا، کبھی وہ ایک ہندو کو اٹھا کے لے جاتے ہیں اور اغوا برائے تاوان، ویسے تو مسلمان کو بھی نہیں چھوڑتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ پیسے والے ہیں، تو کتنا اس کو برا مناتے ہیں وہ عام لوگ، کتنی نفرت کی اس سے دیکھتے ہیں کہ آپ کیسے کسی کو ڈسکرمنیٹ کرتے ہیں؟ دیکھیں، ایک تو سب سے پہلے یہ ہے کہ جو جس طرح قائد اعظم نے کہا کہ جو مذہب ہے وہ انڈیویجول سبجیکٹ ہوگا، اسٹیٹ جو ہے اس میں انوالو نہیں ہوگا، نتھنگ ٹو ڈو ود دا اسٹیٹ، ٹھیک ہے، لیکن ود دا پیسج آف ٹائم کچھ اس طرح سے انسٹیٹیوشنل ڈسکرمنیشن جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ ہوا، لیکن اوور آل بلوچستان کی جو سوسائٹی ہے اس میں میرے خیال میں اس طرح کی جو واقعات ہیں اکا دکا رپورٹ ہوئے، لیکن اوور آل اس طرح کی کوئی انڈیویجول یا مذہبی کوئی جماعت کرتی اس طرح ہوگی، لیکن اسٹیٹ نے گورنمنٹس نے کبھی نہیں کیا۔ دیکھیں آپ دیکھیں ہمارے پاس جو بھی ہمارے جس طرح کراچی میں جو ہے میمن انہوں نے بزنس کو کنٹرول کیا ہوئے، بلوچستان میں تقریباً جو بزنسز ہیں، آپ چاہے جل مکسی کی بات کریں، مستنگ کی بات کریں، کلات کی جو ہے، سوراب کی، خوزدار کی بات کریں، استا محمد کی، ڈیرہ مراد کی، سب وہاں پہ آپ دیکھیں کہ جو ہندو کمیونٹی ہے بزنس میں زیادہ تر ان کا کنٹرول ہے، جو آپ کی ٹریڈ ایسوسیشنز ہیں اس میں ان کی ریپریزنٹیشن ایکولی ہے، ایسا نہیں ہے، اور کہیں پہ جو ہے وہ جو اگر آپ کو پتہ ہو کہ وہ جو آپ کی جو ٹریڈ ایسوسیشنز ہیں اس کے پریزیڈنٹ ایون ہندو بھی ہیں، تو اس حساب سے آپ دیکھیں کہ اوور آل جو ہمارے پاس جو ڈسکرمنیشن ہے وہ ایلیمنٹ وہ نہ ہونے کے برابر ہے، ان کی سوشل ایکسیپٹنس بہت زیادہ ہے، اگر ان کے ساتھ اس طرح کے کوئی واقعات ہوتے ہیں تو اس کی ایون جو ہمارے ٹرائبل چیفز ہیں وہ اس کی پرزور مذمت بھی کرتے ہیں، ان کو پروٹیکٹ بھی کرتے ہیں، اور اس طرح کے بہت سارے واقعات ہوئے ہیں جس میں آپ نواب اکبر خان والی اگزامپل لے لیں کہ انہوں نے کتنا ان کو پروٹیکشن دی اپنے علاقے میں۔ تو جو بابری مسجد کے بعد کچھ ایسے واقعات ہوئے، لیکن لوگوں نے بڑھ چڑھ کے جو عوام ہے انہوں نے اس کو پروٹیکٹ بھی کیا، اور بطور ہمسایہ اپنی اس کو برادری کا حصہ سمجھتے ہوئے ان کو پروٹیکٹ کیا۔ جی ڈیفینیٹلی، وہ اصل میں ان کو اپنے سے الگ سمجھتے نہیں ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ ہیں اور ہمارے بھائی ہیں، ہمارے بازو ہیں، اور ان کو اس طرح سے پروٹیکشن جس طرح اپنے بھائی اپنے ریلیٹیوز کو دی ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ جو جس طرح کی جو ہے ایونٹ ہے اور منورٹیز کی رائٹ کی بات قائد اعظم نے کی، تو اس میں جو ہے بلوچستان کے لوگ جو ہے چاہے وہ پشتون ہوں، چاہے بلوچ ہوں، چاہے دوسرے ہمارے بھائی ہوں، انہوں نے ہمیشہ سے اس جو قائد اعظم نے ایک کیا کہتے ہیں کہ کنسیپٹ دیا اس کو ہمیشہ سے آگے لے کے چلیں اور ہمیشہ سے اس کی پروٹیکشن کی۔ وشا آپ بتائیں، آپ تو خواتین میں بھی آپ کو ایک ایج حاصل ہے کہ کیمرہ لے کے آپ جو ہیں فیملیز میں بھی چلی جاتی ہیں، ہمارے مائنورٹیز کے جو خواتین ہیں آپ کا بہت زیادہ اس سے تعلق بھی ہوگا خورشید روشن بروچہ سے، اور اسی طریقے سے ایس آر پونیگر کو سب جانتے ہیں۔ ایس آر پونیگر وہ شخص تھے کہ رمضان میں کسی کے گھر کبھی چلے گئے تو لوگ ان کو اگر چائے کا کپ رکھتے وہ کہتے ہیں کہ میں بالکل اس ٹریڈیشن کو فالو کروں گا کہ رمضان میں آپ لوگ روزے سے ہیں، میں بھی ایز اے ٹریڈیشن میں بھی اس وقت اپنا منہ بند رکھوں گا، کبھی کوئی چائے کا کپ پانی کا کپ میں نہیں پیوں گا۔ تو خواتین کا کیا ویوز ہیں؟ روشن خورشید بروچہ بھی ان کے بھی ایک سروسز ہیں۔
دیکھیں مجاہد صاحب، بڑی خوشی ہوتی ہے ہمیں یہاں پر دیکھ کر کے ہماری بلوچستان میں جو خواتین ہیں اور وہ کس طرح سے جو ہندو کمیونٹی سے تعلق ہو یا پھر ان کا جو ہے وہ کرسچن کمیونٹی سے ان کا تعلق ہو، تو کس طرح سے جو ہے وہ رہ کر یہاں پہ گھل مل کر رہ رہی ہیں. سیاست میں آپ دیکھیں، سیاست میں اس مرتبہ میں دیکھ کر مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ جب صوبائی الیکشن کمشنر کے دفتر میں آنے والی خواتین تھیں، جو جنرل نشستوں پر بھی جنہوں نے کاغذات جمع کرائے، ان میں بھی ہمیں کرسچن کمیونٹی کی خواتین نظر آئی. اور جو ویسے تو اقلیتی کوٹا ہے ہی، لیکن انہوں نے جرنل کے لیے بھی اپلائی کرنا چاہا. اسی طرح کئی ہماری خواتین ایسے ہیں، جیسے خلیل جارج کی مسز تھیں، وفاق میں رہ چکی، سیاست میں سیاسی میدان میں ہم انہیں آگے دیکھ رہے ہیں. میں بھی چمن سے ہو کر آئی تو وہاں پر ایک ان کا قدیم، بلکہ یوں سمجھیں کہ برطانوی دور کا ایک مندر تھا، جسے بھی انہوں نے اپنی ایک رہائش کی جگہ بنا دی ہے، اور سنتان اسے کہتے ہیں وہ. تو وہاں پر بھی جو خواتین تھیں، جس طرح سے وہ وہاں پر رہ کر گھروں میں کچھ کام کرنا، کچھ بنا کر دینا اور دکانوں تک بھیجنا. اور میں نے ان سے بات کی تو میں اگر شاید وہ مجھے نہیں بتاتی یا کہیں اور میں ان سے ملتی کسی ایسے مقام پر، تو مجھے یقین نہیں ہوتا کہ یہ ہندو ہیں. پشتو وہ بول رہی ہیں، آپ کو محسوس ہی نہیں ہونے دے رہی کہ وہ ہندو کمیونٹی سے تعلق رکھتی ہیں. ہر لینگویج میں ان کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح سے. ابھی میں شوران سے ہو کر آئی تو سردار یار محمد رند لے گئے، بڑا انہوں نے انسسٹ کیا، انہوں نے کہا نہیں میرا علاقہ وزٹ کیا اور میرے علاقے کا مندر وزٹ نہیں کیا، یہ کیسے ممکن ہے. وہاں جا کر میں اب جس کو دیکھ رہی ہوں وہ سلام کر رہے ہیں. وہ سلام کرنے کے بعد بات جو ہے وہ کبھی میرے کیمرہ مین سے سندھی میں کریں تو کبھی وہ سردار صاحب کے ساتھ سندھی میں یا بلوچی میں بات کریں. تو میں پوچھتے ہوئے بھی اور تھا کہ مائک آگے کروں، آپ ہندو ہیں، آپ انٹرویو دے سکتے ہیں، پتہ نہیں خدا نہ خواستہ وہ آگے سے یہ نہ کہیں کہ نہیں ہوئی میں مسلمان ہوں. تو وہ اتنا میں دیکھ کے حیران ہوئی. اور میں نے جس طرح سے جتنا شہزاد صاحب کام کیا ہندوؤں کے اوپر اور خصوصاً سکھوں کے اوپر، جس علاقے میں بھی میں جاتی ہوں، چاہے وہاں خواتین ہوں چاہے مرد ہوں، ہر ایک کی زبان سے ایک ہی بات سننے کو ملتی ہے، ہمیں یہاں ہماری مذہبی آزادی ہے، ہمیں یہاں پر اپنی تعلیم حاصل کرنے کی آزادی ہے، ہمیں یہاں کاروبار کرنے کی آزادی ہے. اور وہی بات ہے کہ آپ دیکھیں کہ آپ بازار جائیں تو آپ کو لیاقت بازار ہو، آپ کو گارمنٹ کی دکانیں ان کی نظر آئیں گی. ابھی بھی آپ چلے جائیں تو اپوا اسکول کے پاس بے شک بڑی بڑی دکانیں ہیں جہاں پہ پکوڑے بک رہے ہیں، لیکن کارنر پر ایک چھوٹی سی دکان ہے، آپ کو وہاں اتنا رش نظر آئے گا کہ لوگ لائن میں کھڑے ہوئے نظر آئیں گے. ان کے ہاتھ میں ذائقے ایسے ہیں کہ لوگ، ہمارے لازمی بات ہے جب ان کو اتنی آزادی ملی ہوئی ہے، انہیں کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں. چھوٹے موٹے واقعات کس جگہ نہیں ہوتے. کیا یہ واقعات صرف مائنورٹیز کے ساتھ ہی ہوئے جو بلوچستان میں ہوئے؟ باقی لوگوں کے ساتھ بھی ہو رہے ہیں. ہر قوم کے ساتھ، ہر قبیلے کے ساتھ، ہر فرقے کے ساتھ مسائل ہو رہے ہیں. مسائل ہر جگہ ہوتے ہیں، لیکن ان کو اگر ہم بیس بنا لیں کہ نہیں فلانے کے ساتھ ایسے ہو رہا ہے فلانے، اگر اس کے مقابلے میں ہم انڈیا میں دیکھیں تو ہمارے مسلمانوں کو مذہبی آزادی نہیں ہے، ہمارے مسلمانوں کو بولنے کی آزادی حاصل نہیں ہے. ادھر تو ہندوتوا جو ہے وہ راج ہے نا، ہندوتوا کا راج ہے. اور شاید پرائم منسٹر نے یہی کہا کہ قائد نے اس کے اپنے اس ویژن کے اسی لیے الگ وطن کا مطالبہ کیا اور اس کو حاصل کیا کہ جب ہندوتوا کی ان کو پتا تھا کہ یہ مسلمانوں کے ساتھ جو ہوگا. عبداللہ صاحب بڑی اچھی انہوں نے بات کی، اپنی ایکسپیرینسز بھی انہوں نے شیئر کیا. اس کا مطلب قائد کا جو وہ کال ہے، اس کا مطلب بلوچستان کے اور تمام بلوچستانی اپنے اپنے ٹرائبل ایریا میں، اپنی اپنی کمیونٹی میں اپنا ایک اس کو، جیسے آپ نے کہا سیال ہم سمجھتے ہیں اس کو، بلوچ اس کو سیال سمجھتے ہیں، مائنورٹی کو اپنے ساتھ اس کو رکھا ہوا ہے، ہم اس کو فالو کر رہے ہیں. ہمارے اچھے ایگزامپلز ہیں ابھی تک جو نا اس بات پہ. جو سندھ میں جو بہت بڑا ہندو کمیونٹی کا پاپولیشن ہے، تو میرے خیال میں ادھر جو پاکستان میں اس وقت جو مائنورٹیز ہے ان کو اس قسم کا کوئی نہ شکایت نہ کوئی مذہبی شدت. اصل میں چھوٹے چھوٹے کسی واقعات کو بڑا ایکسپلائٹ کیا گیا، ویسٹ میں یہ سمجھا گیا کہ پاکستان میں مائنورٹیز کے ساتھ چھوٹے چھوٹے واقعات تو یہاں پہ جو ٹرائبل لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی ہو رہے ہیں، جو عام شہری ہے اس کے ساتھ، جو سوسائٹی کے ساتھ وہ منسلک چیزیں ہوتی ہیں نا، جو ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے. تو اس کا ہرگز یہ مقصد نہیں کہ ادھر خصوصی طور پر کسی مائنورٹی کو وہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، چاہے وہ کرسچن ہوں، چاہے وہ ہمارے سکھ ہوں، چاہے وہ ہمارے ہندو ہوں، یا کوئی اور جو ہمارے چھوٹے مذہب کے لوگ ہیں. وہ اس لیے تو بڑے خوش اسلوبی سے یہاں پہ رہ رہے ہیں، اپنا کاروبار بھی کر رہے ہیں، ان کے بچے بھی پڑھ رہے ہیں اور وہ ہمارے سوسائٹی میں کنٹریبیوٹ بھی کر رہے ہیں. نواب ذوالفقار مکسی کا ایک وہ ایریا ہے جس میں اس نے سب کو یہ کیا کہ ایک تو چور چکاری سے وہ سب کو ان کے خلاف ایکشن لیتے ہیں. ہندو کمیونٹی اور کرسچن کمیونٹی بھی ادھر ہے، کتنا خوش ہیں وہ؟ سر وہ تو اس میں جس طرح جو ہے ہم وہاں پہ جو ہے خوش رہ رہے ہیں اور انڈیپینڈنٹلی جو بھی اپنی
ریلیجیس ایکٹیویٹیز ہیں اس کو پرفارم کریں, اسی طرح وہ کریں. دیوالی میں اور اس میں دوسری کمیونٹی کتنا شرکت کرتی ہے؟ سر سب ہم ان کو پراپرلی دیوالی پہ مبارکباد دیتے ہیں, ان کو جا کے ان کے ساتھ جو ہے وہ سیلیبریشن کرسمس پہ. اسی طرح سر آپ کو ایک بڑی زبردست قسم کی اگزامپل دوں کہ جو نانی مندر کا جو میلہ ہوتا ہے, آپ دیکھیں کہ جو ہے ہب سے لوگ پیدل جاتے ہیں اور ہزاروں کی تعداد, کوئی تھریٹ نہیں ہے ان کو, کوئی تھریٹ نہیں ہے کہ کوئی اٹیک کرے, کوئی ان کو کہے کہ تم اس سے گزر نہیں سکتے ہو. ایون دو دیٹ پارٹ آف ہنگول جو ہے تھوڑا ڈسٹرب ایریا ہے, لیکن آج تک کوئی اس طرح کا انسیڈنٹ رپورٹ نہیں ہے, اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ جاتے ہیں, اور اس کی تعداد جو ہر سال بڑھتی جاتی ہے, کبھی کم نہیں ہوتی. تو اس سے بڑی میرے خیال میں کوئی ایگزامپل نہیں ہے کہ ہمارے یہاں جو ہے. بشرا آپ بتائیں کہ آپ گئی ہیں ہب والے اس میں مندر میں, یہ جو جن ذکر کرنی ہے, یا سنا ہے آپ نے؟ نہیں, میں نے سنا ہے, میری اس دفعہ تیاری تھی, لیکن بس وہ کچھ کام کی مصروفیات اتنی زیادہ تھی, میں ضرور وزٹ کروں گی. یہ کتنا بڑا ایگزامپل ہے کہ وہ آپ سینکڑوں میل ہے, سینکڑوں کلومیٹر ہے, کبھی آج دن تک نہیں کسی نے کسی کو لوٹا ہو, کسی کو مندر پڑاؤ بھی کرتے ہیں. پازیٹیو مثالیں تو دیکھیں ہمارے پاس یہ بھی ہیں کہ آپ کے سامنے اپوا اسکول کی مثال تھی. ماضی میں وہ گردوارہ تھا, اسکول بنا دیا گیا, لیکن کیسے وہ قبضہ چھڑوایا. اگر ایسی ہی بات ہوتی کہ ہم یہاں یہ کریڈٹ تو ڈاکٹر شعیب سڈل کو جاتا ہے, ون مین کمیشن کے سربراہ ہیں, آ کر انہوں نے کہا ہر حال میں جو ہے نا قبضہ چھڑائیں, اور دیکھیں ان کو واپس گردوارہ وہاں پہ بن گیا, لوگ اسی آزادی کے ساتھ آ رہے ہیں. پھر دوسری بات آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کے جی بی او چوک پہ جتنے بھی اسکول ہیں کرسچن کمیونٹی کے, وہاں کتنی بڑی تعداد آپ کی مسلمان بچوں کی پڑھتے ہوئے نظر آ رہی. وہ آپ کے بچوں کو ایجوکیٹ بھی کر رہے ہیں, ایجوکیشن میں ان کی بہت سروس ہے, وہ ایجوکیٹ بھی کر رہے ہیں. اور جو بچے کرسچن کمیونٹی کے آپ کے گورنمنٹ اسکولوں میں یا آپ کے پرائیویٹ اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں, تو ان کے لیے سبجیکٹ الگ ہے. ان کو کسی قسم کا فورس نہیں کیا جاتا کہ آپ ہماری اسلامی کتابیں پڑھیں, آپ اسلامیات پڑھیں, آپ کے مذہب کی جو بھی بک ہے آپ اپنے مذہب کی اس بک کو پڑھیں, وہ سبجیکٹ آپ کے لیے چینج کر دیا جاتا ہے. اس حد تک دیکھیں ہم آزادی دے رہے ہیں. ہمارے جھنڈے میں اگر ایک حصہ ہم دکھاتے ہیں کہ یہ اقلیتوں کا ہے, تو میرے خیال میں جتنی آزادی ہم نے دی ہے اس سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس ایک حصے سے کہیں زیادہ حقوق جو ہے ہم ان کو دے رہے ہیں, اور وہ ہم سے اس طرح خوش بھی ہیں. اب آپ فیل نہیں کرتے, پہلے شاید لوگوں کے ذہنوں میں یہ تھا, یا لوگ یہ سوچتے تھے کہ شاید یہ ایک تھالی میں بیٹھ کے کھاتے نہیں. ہم نے کئی دفعہ دیکھا, خود بھی گئے, ایک ہی تھالی میں بیٹھ کے کھا بھی رہے ہیں, ایک ہی جگہ بیٹھ کر باتیں بھی کر رہے ہیں, انجوائے بھی کر رہے ہیں. آپ کہ شاید پہلے اتنے فرینڈز نہ ہوں, لیکن اب بہت آپ کے فرینڈز ہیں. ہمارے نوجوانوں میں تو یہ بالکل معاملات ختم ہی ہو گئے کہ نفرتیں ہیں یا الگ ہے مذہب ہے تو کسی مذہب کے ساتھ آپ نے نہیں بیٹھنا. ٹائم ہمارا پروگرام کا ختم ہو گیا. میں امجد رشید صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں, عبداللہ بلوچ صاحب, عبداللہ شامانی صاحب آپ کا شکریہ, ڈاکٹر حسین بخش مکسی صاحب آپ کا شکریہ, بشرا قمر آپ کا شکریہ. ناظرین, آج ہم نے دو سیگمنٹ میں, ایک تو اسکلفل پروگرام جو ہے پرائم منسٹر کا, اس پہ ڈسکس کیا, مائنڈ اینڈ منٹ پہ ڈسکس کیا, اور ہم نے مذہبی آزادی جو خاص کر بلوچستان سے پروگرام ہے, دوسرے صوبوں میں بھی مذہبی آزادی ہے, گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے کوئی ایسے ڈسکرمنیشن نہیں ہے. چھوٹے موٹے واقعات ہیں جس کو ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے پاکستان کے خلاف. شہزاد ذوالفقار کو اگلے پروگرام تک